بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم سبق یاد ہے بھائی؟ کل تھوڑی سی بات رہ گئی تھی نظر والے مسئلے میں کہ اگر کوئی آدمی للہ علیہ ان اصوم رجبا یہ کہہ کر اس سے یمین کی نیت کرے تو یہ نظر بھی ہے اور یمین بھی ہے. تو معترض کہہ رہا ہے کہ یہاں نظر تو اس صیغے کی وجہ سے ہے، حقیقی معنی ہے، اور یمین اس کلام کا حقیقت نہیں ہے. جب حقیقت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مجازی معنی ہے. اور جب آپ کہہ رہے ہو کہ اس کلام سے اگر یمین کی نیت کرے گا تو وہ نظر اور یمین دونوں ہوں گے. اگر رجبن نکرہ ذکر کیا ہے تو ثمر اختلاف پھر آخر میں نکلے گا وصیت کی صورت میں، چونکہ نکرہ ہے. اور اگر یہ معرفہ ہوتا تو متعینہ رجب ہوتا. متعینہ رجب میں اگر وہ اس نظر کو پورا کرتا تو فبہا، اگر نہ کرتا تو پھر اس کی قضا لازم ہوتی. اور چونکہ یہ کلام قسم بھی ہے اس لیے قسم کی وجہ سے اس پر کفارہ یمین بھی لازم ہوتا. تو معترض کہتا ہے کہ یہاں تو آپ جمع بین الحقیقت والمجاز کر رہے ہو. اس کا جواب مصنف نے ذکر کیا کہ یہاں حقیقت اور مجاز کا جمع کرنا نہیں ہے بلکہ حقیقت اور موجب کو جمع کرنا ہے. یمین ٹھیک ہے، اس کا حقیقی معنی نہیں ہے کلام کا، لیکن جو یمین ہے وہ اس کلام کا مجاز بھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مقتضا اور موجب ہے. لہذا جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے. صیغہ نظر کا ہے، لہذا صیغہ نظر کی وجہ سے اس پر نظر لازم، اور یہ کلام خود اپنے موجب اور مقتضا کی وجہ سے یہ یمین ہے، قسم ہے، اس لیے مقتضا اور موجب کے اعتبار سے اس پر قسم لازم ہے. تو یہاں جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں بلکہ جمع بین الحقیقت والموجب ہے، مقتضا ہے، اس لیے اعتراض درست نہیں. مصنف نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ جیسے کہ کوئی آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدے، شراء القریب، تو یہ شراء تو علت ہے ملکیت کے لیے. اگر کوئی آدمی خریداری کرتا ہے تو وہ اس چیز کا ذات کا مالک بن جاتا ہے. لہذا اگر کوئی قریبی آدمی رشتہ دار کو خرید لے تو قریبی رشتہ دار کے خریدتے ہی وہ اس پر کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد ہو جاتا ہے. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ملک ذا رحم محرم عتق علیہ، جو اپنے کسی ذی رحم محرم کو خریدے تو وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے. تو اس فرمان کی وجہ سے اگر کوئی قریبی رشتہ دار کو خریدے گا، شراء پائی گئی تو ملک رقبہ ہو جائے گا، اس کی ذات کا مالک ہو جائے گا. اور چونکہ وہ قریبی رشتہ دار ہے اس لیے ملک مالک بن جانے کی وجہ سے وہ اس پر آزاد ہو جائے گا، کیونکہ وہ قریبی ہے اس کا. لہذا خریدنے کے بعد جب وہ مالک بنے گا تو وہ اس پر کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. ملکیت کے لیے شراء علت ہو گئی، اور حریت کے لیے ملک رقبہ کا مالک بن جانا، اس کی ذات کا مالک بن جانا، یہ علت ہو گیا. بھئی یہ آزاد کیوں ہو گیا رشتہ دار؟ اس لیے کہ یہ اس کا مالک بن گیا. بھئی یہ مالک کیوں بنا؟ اس لیے کہ اس نے اس کو خرید لیا.
تو جیسے شراء ملک رقبہ کے لیے علت ہے، ایسے ہی ملک رقبہ یہ علت ہو گئی حریت کے لیے۔ اسی ملک رقبہ کے واسطے سے اس حریت کی نسبت کی جاتی ہے شراء کی طرف، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو قریبی رشتہ دار کا مال خرید لے گا وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ حالانکہ لفظ شراء کو وضع کیا گیا ہے ملکیت کے لیے، شراء تو صیغے کے اعتبار سے ملکیت ہے، تو شراء کو تو اس لیے وضع کیا گیا تاکہ کوئی آدمی دوسری چیز کا مالک ہو جائے، نہ کہ اس کی ملکیت ختم ہو جائے۔ شراء کو اس لیے وضع کیا گیا تاکہ آدمی دوسری شے کا مالک بن جائے، اور حریت آزاد ہونا اس کی نسبت بھی شراء کی طرف کر دی گئی ہے۔ لہذا حریت شراء جو ہے یہ صیغے کے اعتبار سے تو اس کا مالک بن جانا ہے، لیکن اس کلام کا موجب اور مقتضا ہے کہ وہ اس پر کیا ہو، آزاد ہو جائے۔ یہ تحریر اور آزادی یہ اس کلام کا موجب اور مقتضا ہے۔ لہذا شراء اس کو وضع کیا گیا ہے مالک بنانے کے لیے، نہ کہ ملکیت کو ختم کرنے کے لیے۔ حالانکہ جب یہ قریبی رشتہ دار کو خریدے گا تو وہ مالک بنے گا نہیں، بلکہ اس کی ملکیت کیا ہو جائے گی۔ تو شراء کی وضع اثبات ملک کے لیے ہے، شراء مثبت ملک ہے، شراء مثبت ملک ہے، اور حریت مزیل ملک ہے۔ حریت اعتاق، حریت یہ مزیل ملک ہے، یہ تو ملکیت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو شراء میں اور حریت میں تو منافات ہو گئی، ایک ملک کو ثابت کرتی ہے، دوسرا ملک کو ضائع کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو شراء میں اور حریت میں منافات ہے، تضاد ہے۔ اس کے باوجود یہ جو کوئی آدمی قریبی رشتہ دار کو خریدے گا تو وہ صیغے کے اعتبار سے مالک بن جاتا ہے، یہ ملکیت مالک بنانے کے لیے ہے، اور اس کلام کا موجب اور مقتضا ہے کہ وہ اس پر آزاد ہو، وہ اس پر کیا ہو، آزاد ہو۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو کسی قریبی رشتہ دار کو خریدے وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ تو جیسے یہاں آزاد ہونا یہ اس کلام کا موجب اور مقتضا ہے، یہ اس کلام کا مجاز نہیں ہے۔ لہذا ایسا ہو سکتا ہے کہ لفظ کا معنی اور ہو اور اس کا مقتضا اور ہو، اگرچہ اس کا منافات ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی دونوں ثابت ہو جائیں گے، پھر بھی دونوں ثابت ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی یہاں پر بھی ہے، یہ جو للہ علیہ ان اصوم رجباً، یہ کلام اپنے صیغے کے اعتبار سے نظر ہے اور موجب اور مقتضا کے اعتبار سے قسم ہے۔ تو یہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ حقیقت اور لفظ کا حقیقی معنی اور اس کا موجب اور مقتضا جمع ہو۔ جب منافات میں جمع ہو سکتا ہے تو جہاں منافات نہ ہو وہاں تو اولویت کے طریقے سے جمع ہوگا۔ وہ مثال سمجھ میں آ گئی؟ آگے مصنف رحمہ اللہ اسی حقیقت اور مجاز کے بارے میں قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ حقیقت اور مجاز کے حکم میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حقیقت یہ عمل کرنے پر، جب تک حقیقت پر عمل کیا جانا ممکن ہو تو حقیقت پر عمل ہوگا، مجاز کی طرف رجوع نہ ہوگا، مجاز ساقط ہوگی۔ حقیقت اصل ہے، مجاز فرع ہے، تو جب تک حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہوگا مجاز کی طرف رجوع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجاز مستعار ہوتا ہے، مجاز کو عاریت پر لیا جاتا ہے، اور حقیقت اصل ہوتی ہے، اور مستعار اصل کا مقابل نہیں بن سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اصل ہو اور اصل کے ہوتے ہوئے مستعار کو لیا جائے، اصل کو چھوڑا جائے۔ یا یہ سمجھو حقیقت اصل ہے اور مجاز خلیفہ ہے، اور جب اصل ہو تو خلیفہ کو کوئی کام نہیں ہوتا۔ خلیفہ تب خلیفہ ہوگا جب اصل نہ ہوگا تو خلیفہ ہے، جب اصل ہو تو پھر خلیفے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے مجاز اصل کا مزاحم نہیں ہو سکتا،
اس سے اصول مصنف نے یہ بیان کیے کہ اصل پر حقیقت پر جب تک عمل کرنا ممکن ہوگا مجاز پر عمل ساقط ہوگا. مجاز پر عمل کرنا کیا ہوگا؟ مجاز پر عمل نہیں کیا جائے گا. یہ انہوں نے مثال تو ذکر نہیں کی لیکن نور الانوار میں آپ 2-3 مثالیں اس کی پڑھ چکے ہو، جیسے کہ کفارہ یمین میں، قسم میں اللہ تعالیٰ نے قسم کے بارے میں 2 جگہ ارشاد فرمایا ہے. آپ کو پتہ ہے قسم 3 قسم کا ہے، یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ. یمین لغو میں تو بالاتفاق نہ گناہ ہے اور نہ ہی کفارہ ہے، نہ ہی گناہ ہے نہ ہی کفارہ ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ یمین لغو میں جو یمین کا لفظ ہے یہ اس کو سلب کیا گیا. یمین غموس، یمین منعقدہ، یمین لغو میں تو بالاتفاق نہ گناہ ہے اور نہ ہی کفارہ ہے بالاتفاق. یمین منعقدہ میں بالاتفاق گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے بالاتفاق. یمین غموس میں اختلاف ہے، احناف کے نزدیک گناہ ہے کفارہ نہیں، شوافع کے نزدیک یہ بھی منعقدہ ہی کی طرح ہے، گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یمین کے مسئلے کو 2 جگہ ذکر کیا، ایک سورہ بقرہ میں اور دوسرا سورہ مائدہ میں. سورہ بقرہ میں فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. کسبت بمعنی عزمت، بمعنی ارادت، ارادہ کرنا، عزم کرنا. دوسری جگہ ہے وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ جو سورہ مائدہ میں ہے وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ، تمہارا مواخذہ کرتے ہیں اس پر کہ جن کو تم لوگوں نے باندھ دیا. عقدتم، جس قسم کو تم لوگوں نے باندھ دیا اس پر مواخذہ ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے ان دونوں آیتوں میں تطبیق دینے کے لیے ایک فرمایا کہ وہاں کسبت بمعنی عظمت اور ارادے کے ہے، اور یہاں عقدتم الایمان کا معنی بھی عزم اور ارادہ ہے، دونوں میں عزم اور ارادے کے معنی ہے. لہذا جب ایک ہی مسئلہ میں ایک ہی حکم میں 2 نص آ جائے، 2 روایتیں یا 2 آیتیں آ جائے، اور ایک مطلق ہو اور ایک مقید ہو. اب سورہ بقرہ والی آیت وہ مطلق ہے، کفارے کا ذکر نہیں ہے. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، اب کیا مواخذہ ہے؟ مطلق ہے. اور دوسری جگہ سورہ مائدہ میں آ گیا وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ، پھر آگے اس کے ساتھ کفارہ ہے. تو یہ مواخذہ مقید ہو گیا کفارے کے قید سے، اور وہ مطلق ہے. امام شافعی رحمہ اللہ دونوں آیتوں کے درمیان تطبیق یہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو مسئلہ بھی ایک ہے اور حکم بھی ایک ہے، اور 2 روایتیں 2 آیتیں اس میں آ گئی، ایک مطلق ہے ایک مقید ہے، تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. اس میں کفارے کا ذکر نہیں ہے، اس میں ہے، تو اس مطلق کو اسی پر محمول کر کے اس میں بھی کفارے کو ثابت کریں گے، اور یہ کہیں گے اس کا معنی بھی عزم اور ارادہ ہے، اس کا معنی بھی عزم اور ارادہ ہے، اس لیے وہاں کفارہ نہیں یہاں کفارہ ہے، تو اس میں بھی کفارے کو ثابت کریں گے کیونکہ اس مطلق کو اس مقید پر محمول کریں گے. اور یہ کہیں گے کہ یمین غموس میں بھی کفارہ ہے، گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. اس طرح انہوں نے جمع کر دیا. احناف کا یہ اصول ہے کہ جب تک حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہوگا مجاز کی طرف رجوع نہیں ہوگا، مجاز کی طرف رجوع نہیں ہوگا، مجاز ساقط ہوگا. احناف کہتے ہیں کہ کسبت کا معنی عظمت ارادہ وہ اس کا معنی ہے، اور منعقدہ کا حقیقی معنی وہ یمین منعقدہ ہے نہ کہ عزم اور ارادہ ہے، یمین منعقدہ ہے نہ کہ عزم اور ارادہ. تو یمین منعقدہ والا معنی عقدتم الایمان کا حقیقی ہے، اور یہ جو عزم والا معنی ہے یہاں پر یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے.
اور جب تک حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہوگا مجاز ساقط ہوگا، مجاز پر عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے جب کسبت کا بما عقدتم الایمان کا حقیقی معنی منعقدہ ہے تو پھر اسے حقیقی معنی مراد لیں گے، اس کا معنی مجازی جو عزم اور ارادہ ہے وہ نہیں لیں گے، اور وہاں عزم اور ارادہ والا معنی ہے۔ اس لیے احناف کہتے ہیں یہاں عقدتم الایمان سے صرف منعقدہ ہوگا جو اس کا حقیقی معنی ہے، مجاز نہیں ہوگا، کیونکہ حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہے تو مجاز پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور وہاں چونکہ عزم والا ارادہ ہے وہ وہاں کا معنی ہے، تو عزم اور ارادہ جیسے وہاں پر ہے عزم اور ارادہ منعقدہ میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے احناف کہتے ہیں چونکہ دونوں میں عزم اور ارادہ پایا جاتا ہے، لیکن یہاں چونکہ مجازی معنی ہے وہاں اس کے حقیقی معنی ہے، اس لیے وہاں جو مطلق ذکر ہے وہ اپنے اطلاق پر رہے گا، اور یہ جو مقید ہے یہ اپنے تقیید پر رہے گا، اور وہ جو مطلق ہے اس کا فرد کامل مراد ہوگا۔ المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، تو وہ جو مطلق ہے اس سے اس مطلق کا فرد کامل مراد ہوگا۔ ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، تو وہ مؤاخذہ مطلقہ ہے اس لیے فرد کامل مراد ہوگا، اور فرد کامل اخروی ہے نہ کہ دنیاوی، اور اخروی گناہ ہے، اس لیے وہ یمین غموس ہے اس میں صرف گناہ ملے گا، کفارہ نہیں ہوگا، اور یہ مقید ہے تو اپنی تقیید پر رہے گا، اس لیے اس میں کفارہ ہوگا، چونکہ اس میں عزم اور ارادہ بھی ہوتا ہے اور عزم اور ارادہ اس میں بھی ہے، اس لیے دونوں عزم میں برابر ہے، اس لیے گناہ اس میں بھی ہوگا۔ تو احناف کہتے ہیں یمین منعقدہ میں گناہ بھی ہوتا ہے اور کفارہ بھی ہوگا، اور یمین غموس میں چونکہ وہ مطلق آیا ہے اس لیے اس سے مراد اخروی گناہ مراد ہے، مؤاخذہ اخرویہ مراد ہے، اور وہ گناہ ہے، اس لیے وہ اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ مصنف نے ذکر نہیں کیا، نشاری نے ذکر کیا، نور انوار والوں نے ذکر کیا تھا، اور دو مثالیں اور بھی ذکر کی، صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جب تک حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہوگا مجاز کی طرف رجوع نہیں ہوگا، مجاز پر عمل ساقط ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مصنف کہتے ہیں کہ اگر حقیقت کہیں متعذر ہو جائے یا حقیقت محجور ہو جائے تو پھر رجوع کیا جائے گا کس کی طرف؟ اصل تو یہ کہ حقیقت پر عمل ہو، اگر اس پر عمل کرنا ممکن ہوگا مجاز کی طرف نہیں جایا جائے گا، مجاز پر عمل ساقط۔ لیکن اگر حقیقت متعذر ہو جائے یا حقیقت محجور ہو جائے تو پھر رجوع کیا جائے گا، مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور مجاز پر عمل ہوگا، حقیقت پر عمل نہیں ہوگا پھر، کیونکہ حقیقت متعذر ہے، کیونکہ حقیقت محجور ہے، اس لیے مجاز پر عمل ہوگا۔ حقیقت کے متعذر ہونے کی مثال دی ہے، جیسے کوئی آدمی قسم کھائے واللہ لا آکل من هذه النخلة، واللہ لا آکل من هذه النخلة، خدا کی قسم میں اس کھجور کے درخت سے نہیں کھاؤں گا، اس کھجور کے درخت سے نہیں کھاؤں گا۔ اگر کوئی اس طرح کا قسم کھائے تو عین کھجور کا کھانا متعذر ہے یا نہیں؟ میں اس کھجور سے نہیں کھاؤں گا، لا آکل من هذه النخلة، لہذا اس کا حقیقی معنی یہ کہ بعینہ ہی درخت پتے کھائے، اس کے شاخے کھائے، اس کے چھلکے اتار کر کھائے، تو یہ متعذر ہے یا آسان ہے؟ حقیقت پر عمل کرنا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہو تو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے، لیکن متعذر ہے، خیال کرنا۔ متعذر، حقیقت متعذرہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس تک پہنچنا آسانی کے ساتھ نہ ہو، پہنچنا تو ہو لیکن آسانی کے ساتھ نہ ہو، مشقت کے ساتھ پہنچنا ہو، تو یہ تو کہا تو سکتا ہے لیکن بڑا مشکل بنے گا۔ اس لیے یہاں جب حقیقت متعذر ہو تو پھر رجوع کیا جائے گا مجاز کی طرف، رجوع کیا جائے گا، اور مجاز یہ کہ ہم درخت کو دیکھیں گے، اگر وہ درخت ذات و ثمر ہے، میوے والا ہے، پھل والا ہے، تو پھر یہ قسم محمول ہوگا اس کے پھل پر، اس کے میوے پر محمول ہوگا، پھر مراد یہ ہوگی کہ میں اس کا پھل نہیں کھاؤں گا، اس کے میوے نہیں کھاؤں گا۔ اور اگر وہ درخت میوے والا اور پھل والا نہیں ہے، پھلدار نہیں ہے، بلکہ بغیر پھل کے درخت ہے،
تو پھر اس صورت میں یہ قسم محمول ہوگی اس کے قیمت پر ہوگی کہ اس کی لکڑیاں بیچ کر